بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم نے باب الکشف عن معائب روات الحدیث ونقلۃ الاخبار، اس کے ذیل میں کن کن مسائل کو ذکر کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے علماء نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جرح و تعدیل کا قبول کرنا اگر وہ مجملاً ہو جائز ہے یا نہیں. تو کہا مشہور اور صحیح یہ ہے کہ تعدیل اگر بغیر سبب کے بھی ہو تو وہ قبول کی جائے، اس لیے کہ اسباب تعدیل بہت زیادہ ہے اور معدل کے لیے دشوار ہے کہ وہ کہے کہ اس راوی نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا. البتہ جرح اسباب کے بغیر جائز اور درست نہیں. خطیب بغدادی کہتے ہیں ہذا مذہب الائمہ، ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے. تو معلوم ہوا کہ جرح کا مفسر اور اسباب کے ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جرح غیر مفسر بھی قبول ہے، البتہ تعدیل کے لیے اسباب کا ذکر کرنا ضروری ہے. پہلے جمہور نے جو بات بیان کی اس کے بالکل برعکس. تیسرا مسلک یہ ہے کہ جرح اور تفسیر، جرح اور تعدیل دونوں کا مفسر ہونا ضروری ہے. بہرحال صحیح یہی ہے کہ تعدیل میں اسباب کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ جرح اگر کسی پر کی ہے تو کچھ نہ کچھ اسباب کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر جرح کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے، کیا تعدیل کے لیے کسی ایک محدث پر اکتفا کرنا درست ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جرح اور تعدیل دونوں میں کسی ایک محدث کی بات کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. کوئی عدد اس میں متعین نہیں کہ بھئی 2 آدمی جرح کرے یا 4 جرح کرے یا 2 تعدیل کرے یا 4 تعدیل کرے، ایسا کوئی عدد حضرات محدثین نے ذکر نہیں کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ کم از کم تعدیل اور جرح دونوں کے لیے 2 محدثین کا اعتبار ہوگا. امام جلال الدین سیوطی نے قول اول کو قول جمہور قرار دیا ہے. مزید ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جرح و تعدیل میں تعارض ہو جائے تو کس کا اعتبار ہوگا؟ یعنی ایک ہی آدمی کے بارے میں کوئی جرح کرے، کوئی تعدیل کرے، کوئی کہے صحیح ہے، کوئی کہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر. البتہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کتنے لوگوں نے جرح کی ہے اور کتنے لوگوں نے تعدیل کی ہے. اگر زیادہ لوگوں نے تعدیل کی ہے تو اسے عادل کہا جائے گا، اور اگر زیادہ لوگوں نے جرح کی ہے تو اسے مجروح قرار دیا جائے گا. امام عراقی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں عدد برابر ہو، 2 آدمی جرح کرے اور 2 آدمی تعدیل کرے، یا ایک جرح کرے اور ایک تعدیل کرے، تو اس صورت میں جرح کا اعتبار ہوگا. مزید ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تعدیل مبہم کا کیا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محدث کہے حدثنی الثقۃ،
اور نام ذکر نہ کرے تو اس صورت میں نام کے ظاہر ہونے پر صرف اتنا کہنے سے تعدیل نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا اعتبار ہے تعدیل مبہم کا، حدثنی الثقۃ کہا اور بعد میں پتہ چلے کون ہے تو فرماتے ہیں کہ اسے عادل ہی قرار دیا جائے گا۔ البتہ جرح و تعدیل کا باب بڑا نازک اور پیچیدہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ محدث کسی پر حکم لگانے سے پہلے گہرائی اور وسعت کے ساتھ مطالعہ کرے۔ اب اس کے بعد مقدمے کا آخری میں حدیث معنعن کے بارے میں مصنف کا اپنا رجحان بیان کیا جا رہا ہے۔ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن اذا امكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس۔ جیسا کہ سب حضرات اس سے واقف ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کو سردن لکھا ہے اور اس پر جو ابواب قائم کیے ہیں وہ امام ابو یحییٰ زکریا شرف الدین النووی نے قائم کیے ہیں، تو یہ آپ ہی کا باب قائم کیا ہوا ہے، باب صحة الاحتجاج بالحدیث المعنعن اذا امکن لقاء المعنعنین ولم یکن فیہم مدلس۔ یہ باب حدیث معنعن سے احتجاج اور دلیل پکڑنے کے صحیح ہونے کے بیان میں، جبکہ عنعنہ سے روایت کرنے والوں کے درمیان امکان لقاء ہو، البتہ معنعنین میں کوئی مدلس نہ ہو، عنعنہ سے روایت کرنے والوں میں کوئی مدلس اور تدلیس کرنے والا نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں مصنف وقد تکلم بعض منتحل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید وتسقیمها بقول لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفحا لكان رأسا متینا ومذهبا صحیحا اذ الاعراض عن القول المضطرح احرى لإماتته واغمال ذکر قائله واجدر الا يكون ذلك تنبیها للجهال عليه غیر ان لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى۔ تو قبل اس کے کہ آپ حدیث معنعن کے سلسلے میں اپنے رجحان کو بیان کرے، اپنا ایک مقدمے کے طور پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں امام مسلم، بالکل گرم ہو جاتے ہیں، اور امکان لقاء کی صورت میں عنعنہ والی روایت کی عدم صحت کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کون صحیح نہیں کہتا ہے، میرے کو سمجھ میں آتا نہیں۔ اب حدیث معنعن کسے کہا جاتا ہے؟ المعنعن تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو صیغہ عن سے راوی بیان کرے۔ معنعن یہ اسم مفعول ہے، عنعن الحدیث، اس کا مطلب ہے الروایت بعن من غیر بیان للتحدیث، الروایت بعن من غیر بیان للتحدیث او الاخبار او السماع۔
فتح المغیث میں امام سخاوی نے اس کو ذکر کیا اس طریقے سے کہ معنعن کا مطلب ایسی روایت جس کو عن سے ذکر کی جائے اور اس میں تحدیث، اخبار یا سماع کا کوئی ذکر نہ ہو۔ عام طور پر حضرات محدثین کے یہاں پر عن کا استعمال اسانید متصلہ کے لیے ہوا ہے، البتہ احیاناً اسانید غیر متصلہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال اسانید متصلہ کے لیے، سند متصل والی روایتوں کے لیے ہوا ہے، مگر احیاناً اسانید غیر متصلہ یعنی منقطعہ، موقوفہ ایسی روایتوں کے لیے بھی ہوا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین کے درمیان یہ مسئلہ اختلاف کا باعث بنا، اور معرکۃ الآراء مسئلہ کہا جاتا ہے، گھمسان کی جنگ ہے۔ اس مسئلے میں حضرات محدثین کے درمیان اس سلسلے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو سند کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حضرات محدثین نے متعدد صیغوں کا استعمال کیا۔ مثلا سمعت فلانا، اسی طرح حدثنا، انبأنا، نبأنا، اخبرنا، خبرنا، قرأ علینا او قرأنا، اسی طرح سے سمعنا علیہ، کبھی کہتے ہیں قال لنا، کبھی کہتے ہیں حکا لنا، ذکر لنا، شافہنا بالمشافہ، ہمیں بات بیان کی، عرض علینا، عرضنا علیہ، ناولنا، کتب لنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام کلمات لغتاً و عرفاً اتصال پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تمام کلمات لغتاً اور عرفاً اتصال پر دلالت کرتے ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے بھی اور حضرات محدثین کے عرف میں بھی اس کو سند متصل کا درجہ دیا جاتا ہے جب ان صیغوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ الگ الگ صیغے اس لیے کہ ابتدا میں اس کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں تھا، اس کے بعد اختصار کے در پر آئے راوی حضرات اور انہوں نے اتصال کے لیے عن کا استعمال شروع کر دیا۔ تو پہلے تو جو اوپر صیغے استعمال کیے ایسے استعمال کرتے تھے، مگر جیسے جیسے سندیں بڑھنے لگی تو اس کے اب انبأنا، اخبرنا، نبأنا، خبرنا، عرض لنا، عرض علینا، سمع علینا، یہ تمام صیغوں کے بجائے عن کا استعمال کیا ہو گیا عام۔ اور تو اب اس کا بھی یہ کہ بعض نے متصل کے لیے بھی استعمال کیا، بعض نے متصل غیر متصل کے لیے بھی استعمال کیا، اس لیے مسئلہ ایک مختلف ہی بن گیا۔ ابن رشید، ابو عبداللہ ابن رشید اپنی کتاب السنن الابین میں، عبداللہ ابن رشید اپنی کتاب السنن الابین میں
حدیث معنعن کے اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے اس کے مذاہب کو اس طرح بیان کرتے ہیں: ان الاسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان. ان الاسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیہ اربعۃ مذاہب. کہا اس کے بارے میں 4 مذاہب ہیں محدثین کے، 4 مسلک ہیں. مذہب اول اہل التشدد والتشدید، متشددین کا مسلک. ان حضرات کا کہنا یہ ہے لا يعد متصلا، کہ عنعنہ والی روایت کو متصل نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس میں سماع کی صراحت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں سماع کی صراحت نہیں ہے. لہذا وہ مرسل اور منقطع کے حکم میں ہوں گی. عنعنہ والی روایت مرسل اور منقطع کے حکم میں ہوگی جب تک کہ کسی اور طریق سے اس کا اتصال ثابت نہ ہو جائے. جب تک کہ کسی اور طریق سے اس کا اتصال ثابت نہ ہو جائے. کہ حضرات محدثین میں بہت کم حضرات اس کے قائل ہیں. ابن رشید کہتے ہیں کہ عنعنہ والی روایت کو منقطع اور مرسل کہنا درست نہیں. ان حضرات کو توقف اختیار کرنا چاہیے تھا. امام مسلم اسی مسلک پر برسے اور انہی پر اپنا غصہ آپ نے اتارا ہے. فرماتے ہیں اس کے قائلین مجہول ہے. محدثین میں کون اس کے قائلین ہے اس کا بھی پتہ نہیں، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے ابن صلاح نے اس مسلک پر رد کیا ہے اور تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے ان الصحیح والذی علیہ العمل، کہ صحیح اور جس پر عمل ہے وہ یہ ہے انہ من قبیل الاسناد المتصل، کہ عنعنہ والی روایت سند متصل کے قبیل سے ہے. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم. کہا یہی جمہور محدثین کا مسلک ہے. امام رام ہرمزی مصطلحات الحدیث کے بڑے ماہر گزرے ہیں. مقدمۃ ابن الصلاح کے بعد سب سے بڑا کارنامہ آپ ہی کا ہے. اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس مسلک پر شدید تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرات محدثین کے بجائے فقہا میں سے بعض کا مسلک رہا ہے. البتہ صاحب التمہید نے اسے شعبہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابتدائی دور میں شعبۃ بن الحجاج کا مسلک تھا، مگر بعد میں اخیر میں آپ نے رجوع کر لیا. مگر شعبہ کا رجوع کہیں پر ثابت نہیں ہے. ابن ابی حاتم نے بھی شعبۃ بن الحجاج کا یہ مسلک ذکر کیا ہے اور خطیب نے بھی الکفایہ میں اس کی تائید کی ہے. دوسرا مسلک ابو المظفر السمعانی کا مسلک ہے کہ روایت عنعنہ کی صحت کے لیے
راویوں میں طول صحبت ضروری ہے. روایت عنعنہ کہ صحت اور اتصال کے لیے راویوں میں طول صحبت ضروری ہے. حضرات محدثین نے اس پر بھی رد کیا ہے اور اسے بھی تشدد قرار دیا ہے. تیسرا مسلک، عنعنہ میں ثبوت سماع شرط ہے. عنعنہ میں ثبوت سماع یہ شرط ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ابن رشید سے یہاں پر چوک ہوئی ہے. یہ تیسرے مسلک والے لقاء مع السماع کے قائل ہیں، ثبوت لقاء مع السماع کے قائل ہیں. یعنی لقاء بھی ثابت ہونی چاہیے اور سماع بھی ثابت ہونا چاہیے. اسے مذہب متوسط قرار دیا گیا ہے اور محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کے قائل ہے. مثلا امام بخاری، ان کے شیخ علی بن المدینی وغیرہ. اور حضرات محدثین کے مذاہب میں بعض حضرات نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے. اب امام مسلم نے کن پر رد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے دو مسلک پر رد کیا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس تیسرے مسلک پر رد کیا ہے. البتہ صحیح یہ ہے کہ پہلے دو مسلک پر آپ کا رد ہے، جو آپ کے شدید الفاظ سے مترشح ہوتا ہے. چوتھا مسلک، حدیث عنعنہ کے اتصال کے حکم میں ہونے کے لیے معاصرت کافی ہے. معاصرت اور تدلیس سے پاک ہونا کافی ہے. معاصرت اور تدلیس سے پاک ہونا کافی ہے. سماع ثابت ہو یا نہ ہو. اور یہی امام مسلم کا مسلک ہے. امام مسلم اسی پر محدثین کے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اس کے مخالف پر شدید الفاظ میں تنقید کرتے ہیں. وَإِنْكَارُ مَنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ إِنْكَارًا شَدِيدًا بِأَلْفَاظٍ مُخْشَوْشَنَةٍ وَمَعَانٍ مُسْتَوْبَلَةٍ. انتہائی شدید یخشوشنو پڑھا ہوگا علم الصرف کے اندر میں، پہلی مرتبہ سنا کہ انتہائی شدید الفاظ میں وہ کیا کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. الفاظ مخشوشنہ کے ساتھ بہت شدید رد کرتے ہیں اور اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. اجماع تو نہیں، البتہ جمہور محدثین کا مسلک ضرور کہا جا سکتا ہے. تو یہ حضرات محدثین کے یہاں پر اس کے بارے میں بیان کیا. اس سلسلے میں ایک بات آخر میں بیان کی جاتی ہے. پانچواں مذہب بھی بعض حضرات نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ مطلقاً اسے اتصال کے حکم میں مانا جائے بغیر کسی شرط کے، مگر یہ تساہل ہے جو درست نہیں. تو حضرات محدثین اس سلسلے میں اگرچہ ان کے 5 مسالک ہیں عنعنہ میں، مگر 2 مسلک متشددین کے ہیں، ایک متساہلین کا ہے اور متوسطین کے 2 ہیں. ان متوسطین میں ایک مسلک امام امیر المؤمنین فی الحدیث علی بن المدینی کا ہے اور امام بخاری کا،
اور دوسرا امام مسلم کا. ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ امام مسلم کے یہاں پر حدیث معنعن کے متصل ہونے کے لیے امکان لقاء کافی ہے. حدیث معنعن کے لیے امکان لقاء کافی ہے. اور امراء المؤمنین فی الحدیث حضرت علی ابن المدینی اور امام بخاری، ان دونوں حضرات کے لیے وہ کہتے ہیں امکان لقاء صرف کافی نہیں، معاصرت بھی ضروری ہے، اور اگر کچھ ثبوت لقاء ہو تب بھی اچھا ہے. صرف امکان لقاء سے کام چلے گا نہیں. امام بخاری نے اپنی بخاری میں التزام کیا ہے مسلک اول کا کہ انہوں نے امکان لقاء نے ثبوت لقاء والے راویوں کی روایتوں کو ہی عن سے بیان کیا ہے، مگر وہ ان کا مذہب اور مسلک نہیں، صرف ان کا منہج ہے للبخاری. بخاری کے لیے انہوں نے اس منہج کو اختیار کیا ہے. ان کی دوسری کتابیں جو ہے التاریخ الکبیر للامام البخاری، الادب المفرد، اور دوسری جو ان کی کتابیں، ان کتابوں میں ان کا وہ مسلک نہیں. ان کتابوں میں پھر انہوں نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے. تو امام بخاری نے چونکہ ایسی کتاب کو بیان کرنے کی، کل شیخ عوامہ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تدریب الراوی کے اوپر، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے وہ صرف مبتدی یا متوسط طلبہ کے لیے نہیں لکھی ہے، بلکہ وہ ماہرین فن کے لیے لکھی ہے. کس کے لیے لکھی ہے؟ وہ ماہرین جو حدیث کے فن کو اور فنون اور علوم حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہو، اس کے لیے لکھی ہے. اس لیے بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسا باب قائم کر دیا، بعض محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ کہہ دیا. تو کہا کہ بھئی وہ فنی کتاب ہے، جب انہوں نے لکھی ہے منتہی اور ماہرین کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ماہر اور اس کے لیے یکفی الاشارہ، ان کو تو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. کہ انہوں نے کوئی مبتدی کے لیے لکھا نہیں ہے. تو یہ جیسے امام مسلم نے اتنا ڈینجر مقدمہ لکھا ہے، تو کس کے لیے لکھا ہے؟ عربی اول میں پڑھانے کے واسطے، عربی دوم میں پڑھانے کے لیے، عربی چاروم والے کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو کہا کہ جو سب پڑھ کر، اسی لیے اس کو آخر میں پڑھا دیں کہ ساری دنیا پڑھ کر آ، نحو، صرف، ادب، فقہ، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث سب پڑھ کر، اور پھر اس کے بعد یہاں بھیجا ماری کر، تو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو کہا کچھ پڑھنا وڑھنا ہے نہیں، اور پھر آگے بولتے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. جا کے پہلے پڑھ لے. شیخ عوامہ کیا فرماتے ہیں؟ جا کے پہلے کیا کر لے؟ پڑھ لے، اس کے بعد پھر آ کر کیا کرنے کا؟ اعتراض کرنے کا. بہرحال تو ہمارے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہے، اور اس کا مقدمہ چونکہ بڑا دلچسپ اور ضروری ہے. اس سلسلے میں شیخ عوامہ کی جو، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو شیخ عوامہ نے جو کام کیا ہے وہ بڑا جاندار اور شاندار ہے. مصطلحات الحدیث اور علم حدیث کے تعارف اور علوم حدیث کے اوپر آپ نے، امام جلال الدین السیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی، اس کتاب پر آپ نے تحقیق کا کام کیا ہے.